فرام دا اسٹیٹسٹکس آف FIA جو نمبر 1 اس وقت سائبر کرائم جو رپورٹ ہو رہا ہے رجسٹرڈ کیسز ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو فیک پروفائلس. کسی نے کسی کا فیک اکاؤنٹ کریٹ کر. اٹس ویری ایزی. بیسیکلی آل یو نیڈ از جسٹ اے فون نمبر, اینی فون نمبر, کسی کے نام پہ رجسٹرڈ ہو, آپ کسی اور کی پکچر لگائیں اور اس کے بعد یو اسٹارٹ ایڈنگ دیئر فرینڈس. یہ سب سے زیادہ کامن ہے. سیکنڈ جو کیٹیگری ہے دیٹ از فائنینشیل فراڈس. دنیا میں جو پہلا لا جس نے ڈیٹا پروٹیکشن کو سفیشینٹلی ایڈریس کیا دیٹ از GDPR, جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن, جو کہ یورپین یونین نے اس کو امپوز کیا. ڈیٹا پروٹیکشن از لا بیسیکلی گیوز دا سٹیزن رائٹ. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کوئی اپلیکیشن پہ جاتے ہیں اور آپ کسی ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ ان کامن کارڈ پہ اپنا آپ ڈیٹا دیتے ہیں, تو ہاؤ وڈ دے اسٹور دا ڈیٹا, اس ڈیٹا کو پروسیس کیسے کریں گے اور اس ڈیٹا کو وہ کب تک ریٹین کریں گے. یا فار ایگزامپل آپ کسی رائڈ ہیلنگ اپلیکیشن میں, آپ کریم ہے, اوبر ہے, بائکیا ہے, جن کے تھرو جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے پاس آبویسلی بہت سارا آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے. کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں آپ کے, کس کوآرڈینیٹ سے آپ نے ٹریول کیا, کس کوآرڈینیٹ تک آپ گئے ہیں. اس کے بعد آپ کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے, آپ کی کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جو ڈیٹا پروٹیکشن لا ہے وہ نارملی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ جب آپ یوزر جو ہے وہ آپ کی سروس پہ سائن اپ کر رہا ہو تو یوزر کو ایکسپلیسٹلی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ ڈیٹا کس لیے کلیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ بھی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ بیر منیمم ڈیٹا جو ہے آپ کو کلیکٹ کریں جو آپ کو نیسیسری اس سروس کو رن کرنے کے لیے. اس ڈیٹا کو آپ کتنا ٹائم اسٹور کریں گے, اور اس کے بعد یہ کہ کیا یوزر کے پاس یہ رائٹ ہے یا نہیں ہے. رائٹ ٹو بی فارگاٹن یہ بڑا ایک امپورٹنٹ رائٹ ہے کہ اگر میں کل کو یہ سروسز یوز نہیں کر رہا, میں کریم یوز نہیں کر رہا, بائکیا یوز نہیں کر رہا, فوڈ پینڈا یوز نہیں کر رہا, تو میرے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ میں ان کو ای میل کروں اور ان کو میں یہ کہوں کہ یہ ڈیٹا جو ہے دس از مائی پرسنل پراپرٹی, اور اس ڈیٹا کو آپ اپنے سرور سے ڈیلیٹ کریں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد دیر آر نیومرس تھنگس دیٹ کین ہیپن. فیس بک کے پاس جو کسی بھی ID کو, کسی بھی پروفائل کو ویلیڈیٹ کرنے کا جو میکینزم ہے دیٹ از یور یوزر ID وچ از پبلکلی نون اینڈ بیسیکلی یور پاسورڈ. اینڈ اگر کسی نے سیکنڈ فیکٹر آتھینٹیکیشن انیبل کیا ہوا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ فیکٹر پہ کوڈ جائے گا. نارملی پیپل ڈونٹ انیبل سیکنڈ فیکٹر آتھینٹیکیشن. اینڈ وی ہیو سین کیسز جس میں آئیڈینٹی تھیفٹ کے بعد ایک تو یہ ہے کہ لوگ دے آسک فار منی. دیٹ از ون تھنگ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی ملک میں ہوں, آؤٹ آف کنٹری ہوں, اور میں کہیں پھنس گیا ہوں, تو آپ مجھے اس اکاؤنٹ میں یا اس ویسٹرن یونین کے اوپر یا منی گرام کے اوپر جو ہے آپ پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں بھجوا دیں. دیٹ از ون تھنگ جو ہم نے دیکھی ہے. دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آؤٹ آف شیئر جیلسی لوگوں نے فیک پروفائلس کریٹ کی ہیں اور اس پہ بلیسفیمس اینٹی اسٹیٹ کانٹینٹ بھی جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا ہے. اینڈ تاکہ جس وقت انویسٹیگیشن ہو تو آبویسلی اس پروفائل کے اگینسٹ جو اس کی آئیڈینٹی ہوگی, اینڈ آبویسلی اٹ وڈ ٹیک سم بڈی سم ٹائم کہ وہ یہ پروف کر سکے کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے اور کسی اور نے فیک پروفائل بنایا. بٹ اگین اٹ از انف کہ آپ جو ہے نا کسی کو اس انویسٹیگیشن کے زد میں لا سکتے ہیں. تو اس کیس میں نارملی میں لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کا فیک پروفائل بنے, فرسٹ آف آل آپ اس کو رپورٹ کریں اور اس کی اسکرین شاٹس آپ اپنے پاس ایز این ایویڈنس رکھ لیں. اور دوسرا یہ کہ آپ FIA سائبر کرائم کی ای میل ایڈریس پر بھی یا ان کی ویب سائٹ پر بھی جو ہے نا اس کو رپورٹ کر کے اپنے پاس کم از کم یہ ڈیٹا رکھ لیں. بایومیٹرک ہے دیٹ از اے ویری سینسٹیو ڈیٹا پوائنٹ بیکاز آپ دیکھیں کہ بایومیٹرک کے اوپر اس وقت آپ کی جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بایومیٹرک فنگر پرنٹ ریپلیکیٹ کر لیتا ہے, if somebody is able to get that hold of that digital copy اور اس کے بعد اس کو ریپلیکیٹ کر کے ریپلے کیا جا سکتا ہے, تو there are numerous things جو آپ کی جا سکتے ہیں. آپ کے نام پہ بینک اکاؤنٹس اوپن کی جا سکتے ہیں, آپ کے نام پہ لون جو ہے وہ کوئی ایشو کیا جا سکتا ہے, چیک بک جو ہے وہ ایشو کیا جا سکتا ہے, سمز جو ہے لیگل سمز جو ہیں وہ آپ کے نام پہ ایشو کی جا سکتی ہیں. دیر ہیو بین نیومرس کیسز جس میں FIA نے جو کہ انرتھ کیے ہیں, جس میں لوگوں کے بایومیٹرک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے نام پہ لوگ جایا کرتے تھے
لوگوں سے جو ہے نا وہ رجسٹریشن کے بہانے لوگوں سے بایومیٹرک فنگر پرنٹس کلیکٹ کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں فنگر پرنٹس کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگ سمس جو ہیں وہ رجسٹر کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں فنگر پرنٹس کو یوز کرتے ہوئے وہ احساس پروگرام کے تھرو جو ہے نا فراڈس کر رہے ہوتے تھے, پیسے جو ہے ودرا کر رہے ہوتے تھے تھرو فیک ریٹیلرز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں obviously it is there and I think therefore it is very important کہ جو نادرا ہے I believe it is the most sensitive database because آپ اس کے امپیکٹ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ if Nadra's database for some reason God forbid is compromised تو بیسیکلی آپ کسی کو شہریت دے بھی سکتے ہیں اور کسی سے شہریت آپ لے بھی سکتے ہیں. آپ بیسیکلی کسی کو کسی کی فیملی ٹری میں جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں. پاکستان از گوئنگ تھرو اے میجر ڈیجیٹل ریولیوشن. آپ کی ساری اسپیشلی آفٹر کووڈ آپ کی ساری جو سروسز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں اینڈ نادرا از ہینڈلنگ مور اینڈ مور ڈیٹا اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ نادرا اور اسپیسیفکلی بیسیکلی وی would have to implement more security controls in places جہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹا پوائنٹس جو کلیکٹ ہو رہے ہیں, جیسے نادرا ہو گیا, ٹیلی کام سیکٹر ہو گیا, فائنینشیل آپ کا سیکٹر ہو گیا. میں جو ہیک ہوا تھا بیسیکلی اٹ واز نادرا کا ڈیٹا بیس بیک اینڈ ڈیٹا بیس نہیں بریچ ہوا تھا. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں جو فارمز کے اوپر جو ہے وہ آپ لگاتے ہیں نارملی جس وقت آپ CNI رجسٹر کرنے جاتے ہوتے تھے, رینیو کرنے جاتے ہوتے تھے یا کوئی سروس جو آپ اویل کر رہے ہوتے تھے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں جو نادرا کے جو CNICs جو نادرا ایشو کرتا تھا تو اس پہ بیسیکلی آپ کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ لگا ہوتا تھا. تو وہ جو ڈیٹا تھا وہ کچھ سائبر کرمنلز تھے, وہ اس ڈیٹا کو اٹھاتے تھے اور اس کے بعد اس کے تھرو جو ہے وہ فراڈس کنڈکٹ کرتے تھے. سمس کی ایشوئنس ہو گئی اور اس طریقے سے احساس پروگرام میں جو ہے نا اس کو یوٹیلائز کیا جاتا تھا. اف یو بین وکٹم آف فائنینشیل فراڈ, جس میں نارملی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا پیسے نکل جاتے ہیں, آپ کو کالز آتی ہیں, آپ ان کو اپنے ون ٹائم پن جو ہے آپ پرووائڈ کرتے ہیں. تو جس وقت آپ بینکس کو اپروچ کرتے ہیں تو بینک آپ سے جو ہے سب سے پہلے سوال ہی پوچھتا ہے کہ ڈیڈ یو گیو یو OTP. آپ کہتے ہیں جی ہمیں OTP دیا تھا. تو اگر ایک یوزر ہے وہ خود اپنا پرسنل ڈیٹا OTP, پاسپورٹ نمبر, ATM کارڈ, ATM کا پن اگر کسی سائبر کرمنل کو دیتا ہے تو لیٹ می شور یو کہ دنیا کی کوئی بھی سیکورٹی کنٹرول جو ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. فائر والس لگائیں, آپ PDR لگائیں, دنیا کے بہترین سے بہترین سیکورٹی کنٹرولس لگائیں, اٹ کین ناٹ پروٹیکٹ اے یوزر جو ڈیلیبریٹلی اپنا خود ڈیٹا دیتا ہے. بٹ ود دیٹ بینگ سیڈ میں سارا اونس یوزرس پہ نہیں ڈالوں گا. اوبیسلی جو سائبر کرمنلس ہیں دے آر ویری اسمارٹ. اے فرینڈ آف مائن ہز فادر وینٹ ٹو اے بینک اور وہاں پر اس نے کہا کہ جی میں نے انٹرنیٹ بینکنگ ایکٹیویٹ کرانی ہے. انہوں نے کہا آپ ہیلپ لائن پہ کال کر لیں. تو وہ گھر آ گئے اور جیسے وہ گھر آئیں تو کچھ ٹائم بعد ان کو کوئی کال ریسیو ہوتی بینک سے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسی بینک سے بات کریں, آپ نے انٹرنیٹ بینکنگ جی ایکٹیویٹ کروانی تھی. تو اس نے کہا کہ بالکل میں نے کروانی تھی لیکن آپ مطلب بیسیکلی جس نمبر سے بات کریں یہ بینک کا نمبر تو نہیں, آپ نے آفیشیل نمبر سے بات کریں. اس نے کہا نہیں سر میں آپ کو آپ کی ڈیٹیلس ویریفائی کروا دیتا ہوں, آپ کا یہ نام ہے, آپ کا یہ CNIC ہے, آپ کی لاسٹ ٹرانزیکشن جو ہے وہ اتنے کی ہوئی ہے اور آپ کے ٹوٹل اکاؤنٹ میں جو بیسیکلی بیلنس ہے وہ اتنا ہے. تو ہی واز کنونسڈ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کنونس ہو گیا, آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا جی آپ ATM کارڈ نمبر بتائیں اور پن بتائیں, آپ کو ہم SMS کوڈ بھیج رہے ہیں. اس نے SMS کوڈ بھیجا, اس کی انٹرنیٹ بینکنگ اس نے ایکٹیویٹ کی, اس کے بعد ہم بینیفیشری ایڈ کیا ایک اور فیک اکاؤنٹ کو. یہ بھی ایک اسٹوری ہے کہ کس طریقے سے یہ فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ آپریٹ ہوتے ہیں. پورا نیٹ ورک ہوتا ہے فیک اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے تھے. تو اس نے اس سے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ پیسے نکلوا لیے, ٹھیک ہے, جو ایک اسٹینڈرڈ لمٹ ہوتی 2.5 لاکھ روپے کی. جب بینک کو انہوں نے کال کی تو بینک نے کہا کہ آپ نے خود پن دیا ہے, ہم نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ ڈیٹا نہیں پرووائڈ کریں. اس نے کہا بھائی اس نے مجھے یہ ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں. بہرحال بات یہاں کنکلوڈ ہوئی کہ بینک نے اس کو ریفنڈ نہیں دیا. اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکس کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ اگر یوزر دیکھیں اگر کور بینکنگ کمپرومائز ہوتی ہے, بینک سرور کمپرومائز ہوتے ہیں, دین دا بینک از لائبل ٹو پے دا منی. بٹ اگر آپ خود
किसी को डाटा देते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग दैट बैंक कैन डू। तो जब हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता ये चला कि बेसिकली बैंक्स जो हैं वो हायर करते हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज हायर करती हैं फॉर क्रॉस सेलिंग और उनको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं और उस स्टेटमेंट में वो ये देख के बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है ही वुड बी सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ क्रेडिट कार्ड, आप सेल अप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड और उसकी इतनी लिमिट होनी चाहिए। और ये जो हैं ये सूटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं ऑटो फाइनेंस लोन के, पर्सनल लोन के, तो वो उससे BI परफॉर्म करते हैं। चूँकि वो थर्ड पार्टी होती हैं उनमें उस तरह से सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं होते हैं, आइदर दे गेट ब्रीच्ड और ये है कि कोई इनसाइडर है जो कि इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ जो है मिला होता है, इस तरह की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगेन इस तरह का कोई भी इशू होता है तो आई वुड से कि आप स्टेट बैंक का CPD है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पे रब्ता करें और आप साथ FIA साइबर क्राइम में भी जो है ना उसको करें। बट अगेन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बैंक्स जो है इसमें रिफंड नहीं करते, तो इसका जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो यही है कि अवेयरनेस जो है रेज करनी चाहिए बैंक्स को भी और स्टेट लेवल पे भी।